اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت الى آخر الآیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر کسی انسان کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہیں۔ جو مشکلات، جو پرابلم، جو آزمائشیں میری ہوں گی وہ آپ کی نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ کی جو آزمائشیں ہیں وہ کسی اور طرح کی ہوں گی، میری کسی اور طرح کی ہے۔ ہر انسان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائشیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ رکھی ہیں، مختلف رکھی ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ابھی کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے یہ بہت بڑا پرابلم ہے، اس سے بڑا پرابلم کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور میں اس پرابلم کو نہیں جھیل سکتا۔ کافی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اس کو بیڈ نیوز جو ہے وہ اپنی فیملی ممبر کو یا اپنے فرینڈ کو نہیں بتا سکتا۔ ہو سکتا ہے وہ جو ہے اس چیز کو برداشت نہ کر سکے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ حضور کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی انسان کو، کسی بھی نفس کو، کسی بھی شخص کو تکلیف نہیں دیا کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دیتی اس کے طاقت کے زیادہ۔ مطلب آپ کو جو بھی تکلیف ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کون سی آزمائشوں میں، کون سی چیزوں میں، کون سی جو ڈیفیکلٹیز ہیں آپ کی زندگی میں گزر رہی ہیں، اور اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی انسان کو اس سے زیادہ جو وہ کیپیسٹی اس میں نہیں ہے، اس سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دی جاتی۔ اسی طرح سورہ عنکبوت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکے کا پیریڈ تھا، اینڈ میں جب ظلم جو ہے وہ بہت بڑھ چکا تھا مشرکین مکہ کا مسلمانوں کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ عنکبوت میں یفتنون کا ورڈ استعمال کیا کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیوریفائی، مطلب اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو، جیسے کوئی سونا ہے، اس کو زنگ لگ گیا ہے اور وہ خراب ہو گیا ہے، اس کے اوپر جو ہے کالہٹ آ گئی ہے، تو سونے کو جب آپ سونارے کے پاس لے کے جاتے ہیں تو گولڈ سمتھ کیا کرتا ہے کہ اس کو پیوریفائی کرتا ہے۔ وہ جو اس کا گند ہوتا ہے، جو اس کی جو بلیک والی چیز ہے یا جو بھی چیز ہے، وہ اس کو سیپریٹ کرتا ہے اور پیور گولڈ اس سے نکالتا ہے۔ جب آپ بعد میں دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو چمکتا ہوا اور بالکل پیوریفائی اور بالکل اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں اور آپ اس پہ صبر کرتے ہیں تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پیوریفائی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پاک کرتا ہے۔ اسی طرح جب مکے کا آخر والا پیریڈ تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور جو مومنوں کا ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، اس وقت ظلم جو ہے وہ بہت بڑھ چکا تھا مسلمانوں کے اوپر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ انڈائریکٹ وے میں بتا رہے تھے کہ ابھی آپ جو ہے وہ ہجرت کریں گے، اور ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ کو زیادہ مشکلات ہوں، کیونکہ وہاں پہ چیلنجز اور ہوں گے۔ مکے میں جو ہے وہ چیلنجز اور ہیں، وہاں پہ جو چیلنجز ہیں وہ اور ہوں گے۔ تو اللہ عز و جل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہجرت کرنی پڑے گی، اور اس میں جو ہے وہ ہجرت کریں گے، اس میں انڈائریکٹ وے میں بتا رہے ہیں۔ کیوں انڈائریکٹ وے میں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ڈائریکٹ بتا دیتے تو مشرکین مکہ کو پتہ چل جاتا کہ ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت کریں گے۔ اس لیے اللہ عز و جل نوح علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس نے اپنی قوم کو کیسے چھوڑا۔ لوط علیہ السلام جب اپنی قوم کو چھوڑ رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا۔ تو اسی طرح اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جب آپ اہل کتاب، مطلب جو جیوز اور کرسچن ہیں، ان سے آپ جب اچھے طریقے سے آرگیو کریں، اچھے طریقے سے بحث کریں، کہ اور جیوز اور کرسچن کہاں پہ تھے؟ مدینے میں تھے، مکے میں نہیں تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے بتا دیا کہ ابھی ہجرت کا ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ اتنا ظلم بڑھ چکا تھا کہ وہ جو مسلمانوں پہ، کہ وہاں پہ ابھی رہنا صحیح نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی انسان کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں اس میں بہت اچھی دعا ہے، اس میں ہے یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی بھی نفس کو، کوئی بھی ہو، تو اس کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ جو ہے وہ برڈن نہیں ڈالا جاتا۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے، جب بھی کوئی کسی کے اوپر کوئی بھی تکلیف آتی ہے، سب سے پہلے ہمارا جو ایمان ہے وہ شیک ہوتا ہے، ہمارا ایمان جو ہے وہ لرزرا جاتا ہے،
اور کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ہے نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، کوئی بھی تکلیف آتی ہے اس کی زندگی میں تو سب سے پہلے یہ چیزیں جو ہے وہ چلی جاتی ہیں. تو ہمیں جب بھی کوئی ہماری جو تکلیفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں آسانی پیدا کرے، جب بھی کوئی چیز ایسی آئے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری جو کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ مجھے تکلیف نہیں ہوگی، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.